الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں لکھوں کروڑ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کے ہدیے اور نذرانے پیش کرنے کے بعد محترم و معزز ناظرین سامعین و حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو شرح اسماء الحسنہ کے اس مقدس ترین سفر میں پہلے دن سے ہمارے ساتھ رواں دواں ہیں اور اس سفر کے راہی ہیں کہ جس کے بارے میں میرے ہی نہیں یا صرف آپ کے ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کے تمام مخلوقات کے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اور تمام عالمین کے نبی رسول آقا دو جہاں آقا نامدار حضور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ اس سفر کے راہی ہیں۔ یہ شرح اسماء الحسنہ کے بیانات، لیکچرز اور دروس سننے والے اور ان پر عمل کرنے والے، آپ اس سفر کے راہی ہیں کہ جس کے بارے میں آقا نامدار فرما رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور روایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اسماء الحسنہ کے اس مقدس ترین اس معظم ترین سفر میں ہمارے ہمراہ اسم ذات سے لے کر اسم القہار تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور جو آج نئے آئے ہیں آج کے اس بیان کے اندر میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے یہ مؤدبانہ التماس سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں کہ آپ اسم ذات سے لے کر آخری جو ہماری اس سیریز کا اسم ہوگا اس تک ان بیانات کو سنیں اور ان دروس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اپنے دماغوں میں جگہ دیں، اپنی زندگی میں ان دروس کو امپلیمنٹ کر لیں، تو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر پرابلم میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب کرتے چلے جائیں گے، اس کی قرب کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اور اس کا قرب پاتے چلے جائیں گے، اور نتیجتاً
مسائل کا حل ملے گا، الجھن کی سلجھن ملے گی، پریشانیوں سے خوشحالیوں کی طرف آئیں گے اور آپ کی زندگی نور علی نور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا ایمان ہے اور یہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے وسیلے سے ملا ہے۔ آج ہم جس اسم مبارک کے معانی، مفاہیم اور تاثیر اور وظائف اور اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ کریم کا بہت قدیم اور بڑا بہترین، بڑا خوبصورت نام، بڑا مبارک نام الوہاب، جس کا مطلب ہے بڑا فیاض، بہت دینے والا۔ الوہاب جس کا مطلب ہے بڑا فیاض، بہت عطا فرمانے والا، بہت دینے والا۔ یہ اسم الوہاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر مقامات پر بہت سے صیغوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہب کے جو لفظ ہے اس کے ذریعے سے بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسے مزید قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اسم مبارک الوہاب وہب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ہبہ کرنا۔ ہبہ مطلب، ہبہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جو کسی کو کسی بھی غرض کے بغیر دے دیا جائے، کسی بھی غرض کے بغیر اسے دے دیا جائے، یعنی اس کے بدلے میں کچھ لیا نہ جائے، کوئی غرض شامل نہ ہو، ہبہ اسے کہتے ہیں۔ تحفے کو کہتے ہیں ایسے عطیے کو، ایسے تحفے کو جو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی اجرت کے یا بغیر کسی شرط کے دے دیا جائے۔ اور اگر اس کا انگلش میں ترجمہ کریں تو اس کا یہ ہوگا بیسٹ اوور، بیسٹ اوور، یعنی ایسا دینے والا جو بڑا فیاض ہے، جو بہت عطا کرنے والا ہے، مانگنے والے کی مانگ سے بڑھ کر اسے عطا کرنے والا ہے۔ آپ اور میں ذرا اس بات پر کبھی توجہ کریں کہ ہمیں کتنا عطا ہوا، کیا ہم اس کے قابل ہیں یا ہم اس کے قابل تھے؟ سوال کریں گے تو نتیجہ تن جواب یہ آئے گا کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہمیں اتنا عطا ہو۔ اللہ نے ہماری قابلیت سے بڑھ کر، ہماری حیثیت سے بڑھ کر، ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیشہ عطا فرمایا ہے، ہمیشہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے کرم کی حد نہیں، اس کی عطاؤں کی حد نہیں، اس کی وفاؤں کی حد نہیں، اس کی رحمتوں کی حد نہیں، اور اس کی طرف سے عطا ہونے والی برکتوں کی حد نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا عطا نہیں فرمایا۔ اولاد عطا فرمائی، ماں باپ عطا کیے، محبت کرنے والے بہن بھائی عطا کیے، استاذ عطا کیے، ضروریات زندگی پوری فرمائی، یہاں تک کہ جو جو چاہا وہ عطا ہوا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اولاد بھی ملی، بیوی بھی ملی، دولت بھی ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، سب کچھ ملا، لیکن کچھ ایک چیز بطور آزمائش اگر اللہ نے ان سے لے لی تو پھر کیا ہوا؟ پھر صبر ختم ہو گیا، پھر پریشان ہو گیا، پھر ناخوش ہو گیا، پھر ناشکرا ہو گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ البتہ میں آزماؤں گا تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر، وَالْجُوعِ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے اموال میں تمہیں گھاٹا دے کر، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور تمہاری نعمتیں تم سے واپس لے کر تمہیں آزماؤں گا۔ وبشر الصابرین، ہاں لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے اپنے بڑوں سے، اپنے استاذہ سے اور اپنے پیر و مرشد سے، حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ، آپ سے سنا ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے صبر کر لے، خوش دلی سے، شکر گزاری سے، اطاعت گزاری سے اور ثابت قدمی سے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، پریشانی آ گئی، مال تھا،
رزق بے بہا تھا، رزق بے بہا تھا، مال تھا، رزق بے بہا تھا، لیکن اچانک سے رزق میں کمی آ گئی، اچانک سے کمی آئی، کاروبار کے اندر کمی آئی، بزنس کے اندر کمی آئی، نتیجتاً نہ خوش ہوا نہ شکرہ ہوا، اللہ کے قرب سے دور ہونے لگا، نماز روزے سے دور ہونے لگا، صدقہ و خیرات سے دور ہونے لگا، یقین کی دولت سے دور ہونے لگا۔ تو یہ صبر تو نہ ہوا، صبر یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، ارے پہلے بھی تو اللہ نے عطا فرمایا تھا نا، جب مال زیادہ تھا تو کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ جب عزت زیادہ تھی تو کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ جب رزق میں فراوانی تھی، فراوانی نعمت تھی تو کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر آج کم ہوئی ہے تو ناشکری کرنے کی بجائے، نا خوش ہونے کی بجائے، اگر اس کے در دولت پر، اس کے در رحمت پر، اس کے در اقدس پر اور اس کے در عطا پر آ جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چند گھڑیوں کا جو صبر ہے وہ تمہیں جو پہلے عطا ہوئی تھی اس سے ڈبل ٹرپل عطا فرمانے والی ذات تمہیں اور زیادہ عطا فرماتی چلی جائے گی اور ڈبل ٹرپل عطا فرما دے گی، زیادہ عطا فرما دے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آج الوہاب کے در پر ہیں، آج کا درس الوہاب کے در سے فیض لینے کا درس اور سلیقہ مندی کا درس کہ اس کی بارگاہ سے کیا سلیقہ اپنایا جائے کہ وہ عطا کر دے۔ دیکھیں کہ بے اولادی، بے اولادی، فقر و فاقہ، یہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، اور صبر کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرماتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورۃ آل عمران کے اندر اسم الوہاب کا ذکر ہوا، دو صیغوں سے، ایک اسم کے اعتبار میں اور ایک ہبہ کے اعتبار میں، تحفے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کے اعتبار سے۔ فرمایا اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، ترجمہ سنیے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو ہدایت تیری طرف سے عنایت ہونے کے بعد، لا تزغ، ٹیڑھا نہ ہونے دینا، لا تزغ، ٹیڑھا نہ ہونے دینا، بعد اذ ہدیتنا، تیری طرف سے ہدایت ہمیں ملنے کے بعد ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، وہب لنا، اور ہمیں عطا فرمانا، یقیناً عطا فرمانا، من لدنک رحمہ، کیا عطا فرمانا؟ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا فیاض ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے، آثار صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، اور صالحین کی طرف سے یہ بات عطا ہوئی ہے اور یہ ملتی ہے کہ جو اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے ہمیشہ تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ آج تمہیں مجھے کیا معلوم کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ ساری زندگی انسان عمل اچھے کرتا رہے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقات کیے، زکوٰۃ دی، حج کیے، لیکن خاتمے کے وقت پھر گیا، ایمان سے پھر گیا، تو بتاؤ ساری زندگی کے اعمال کہاں چلے گئے؟ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انک انت الوہاب، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسے دعا کرنے کا طریقہ آسان کیا ہے؟ یہ ہے کہ حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ جہاں دوسری آیت مبارکہ یا دوسری دعائیں پڑھتے ہو، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، حضور مولا علی
کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول یہ دعا یہ آپ پڑھتے ہو کفایت کے لیے، حاجتوں کی برابری کے لیے، وہاں اس آیت مبارکہ کو بھی ساتھ پڑھا کرو 7 بار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہ وہاب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے، بڑا فیاض ہے۔ وہ سوکھے تنوں سے بھی درخت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، زندوں کو مردہ کرنے پر قادر ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ جہاں النافع ہے وہاں الدار بھی ہے، جہاں الرحمن ہے وہاں القہار بھی ہے، رحمت اور قہر والا وہی ہے، جبر والا بھی وہی ہے، اور وہ صبر عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں الوہاب پڑھتا رہا، الوہاب پڑھتا رہا، الوہاب پڑھتا رہا، مجھے اتنا فیض عطا ہوا کہ میں لوگوں میں بانٹنے والا بن گیا، جبکہ اسی دن دوسرا شخص آیا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں الوہاب پڑھتا ہوں اور الوہاب کے ساتھ الرزاق بھی پڑھتا ہوں، میرے رزق پر لگی بندشیں ختم نہیں ہو رہی، میرے رزق پر لگی بندشیں ختم نہیں ہو رہی، کاروبار بند، پیسہ آنا بند، دولت آنا بند، میرے ہر مسئلے میں رکاوٹ ہے، جبکہ میں اسے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں۔ پیر صاحب یا وہابو یا رزاقو پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں۔ وہ ایک بڑے درویش تھے واصف علی واصف صاحب، ان کا قول سنانے سے پہلے بات سن لیں۔ مطلب کیا اس کے کہنے کا کہ پیر صاحب منگنی کی تو منگنی ٹوٹ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، جہاں گیا انٹرویو کے لیے وہاں انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلائیں گے، دوبارہ کال نہیں آئی، خود کال کی تو کال کٹ گئی، یعنی بے حد مسائل اور الجھنوں میں گھرا ہوا ہوں، لیکن الوہاب الرزاق کا یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو پڑھ پڑھ کے تھکا ہوں، لیکن عطا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا رابطہ قائم نہیں ہوا، اس نے تاثیر پکڑی نہیں، اس کا کانٹیکٹ نہیں ہوا، اس کا اتصال نہیں ہوا، اس کا لنک قائم نہیں ہوا۔ کس کے ساتھ؟ رحمت الہیہ کے ساتھ، جبکہ وہ ان اللہ خبیر بما تعملون ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب اس بندے نے لاکھوں بار پڑھا ہوگا یا وہابو یا رزاقو، لیکن کام کیوں نہیں ہوا؟ کیا اللہ نے سنا نہیں؟ کیا اللہ باخبر نہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ باخبر ہے، وہ سننے والا ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ وہ فرماتا ہے بے شک تیرے رب نے تیری دعا سن لیا ابراہیم، وہ سننے والا ہے، لیکن اے بندے تو نے اتنا ورد کیا، اتنی کثرت کی، تیری کیوں نہیں سنی گئی؟ کیا وہ سننے والا سن نہیں رہا تھا؟ کیا وہ باخبر نہیں تھا؟ وہ باخبر تھا، وہ سننے والا ہے، ہوگا، رہے گا، وہ ہمیشہ ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، وہ جلیل القدر ہے، وہ جلیل المرتبہ ہے، وہ سننے والا ہے، لیکن کہاں کمی ہے؟ واصف علی واصف کے اس قول سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ درویش خدا مست نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ وہ قول بڑا شاندار، وہ فرماتے ہیں بیٹا اپنے درجن کو 13 کر لو، اپنے درجن کو 13 کر لو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ان پہ برستا ہے، جن پہ برسا ہے ان کو انہوں نے کیسے دیکھا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ جس پر اللہ کا کرم ہوا ہو اور وہ بندہ تکبر والا ہو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ جس پہ اللہ کا کرم ہوا ہو اور وہ دوسرے کو ذلیل کر رہا ہو، میں نے جب بھی دیکھا کرم جس پر برسا تھا اسے عاجز دیکھا۔ سرکار پیر ابو نعمان رضوی سے حفیظ شرفو فرماتے ہیں کہ جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے وہ اس درخت کی مثل ہو جاتا ہے کہ جس درخت پر پھل لگتے ہیں، اور جب پھل لگتے ہیں تو پھر اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ اکڑ کے کھڑا ہو جائے، اس میں عاجزی آ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جب کرم ہوگا پھر ہم بھی بانٹیں گے، ہم بھی مخلوق خدا میں بانٹیں گے، پہلے آ تو لے،
ارے اللہ سے شرطیں لگاتے ہو، اپنے رب سے شرط لگانا چھوڑ دو، پھر کرم کی برکھا نازل ہوگی۔ یہ بات لکھ لیں، اور اس بیان کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں اور اس بیان کے اندر سے اس کلپ کو نکالنا چاہیں تو نکال لیں، اور میری یہ بات لکھ لیں کہ آپ مخلوق خدا میں بانٹنا شروع کر دیں، جس کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر اسے دینا شروع کر دیں، اپنے درجن کو 13 کر لیں، تو پھر نتیجتاً اگر رحمت کی برکھا نہ نازل ہوئی تو یہ بیان میرا مجھے آ کے سنانا اور آ کے کہنا پیر صاحب آپ نے یہ بات غلط کی تھی، جبکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جس کی روشنی میں بڑے تیقن کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ جو بات کر چکا، میرے نبی کا فرمان وہ مجھے یقین دلاتا ہے، وہ مجھے تیقن دلاتا ہے، وہ مجھے وثوق سے بات کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ فرمایا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو جائے۔ بہترین، بڑی مثال دیتے ہیں دنیا دار لوگ کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ کیوں لاہوری صاحب؟ کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اگر بزنس مین بننا ہے تو کوئی بزنس کرنے والے بندے کی سوچ کو، تھنکنگ کو، اس کو اپنا لیں، اس کے کریکٹر کو ریڈ کر لیں، اور اس میں نام دنیا کے نامور بزنس مینوں کا، ہندوستانی بزنس مین، پاکستانی بزنس مین، امریکن، برٹش بزنس مین، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو جو کامیاب ہے اس کے پیچھے چلنے کو اگر دنیا نے کامیابی گردانا ہے تو میرے حبیب مکرم کی سے بڑھ کر بھی کوئی کامیاب ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین کا سرٹیفکیٹ اسے عطا ہوگا جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو جائے۔ تو بڑی سادہ سی زبان میں یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ رحم تم کرو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور جن لوگوں پر کرم برسا ہے ان لوگوں کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دو۔ اس کے پاس رزق زیادہ ہے، اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس پہ حسد نہ کرو، اس پہ رشک کرو، اے اللہ میرے اس بھائی کو، میرے اس دوست کو اتنا عطا فرما دیا ہے، یقیناً تو نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے، جیسے اس پہ کرم برسایا ہے ایسے مجھ پہ بھی کرم برسا دے۔ یہ ایک وائرس بڑا پھیل رہا ہے کینے کا، حسد کا، اس وائرس میں نہیں آنا۔ اگر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہو تو حسد اور کینے کی اور بغض اور عداوت کی وائرس میں نہ پھنسنا، یہ شیطان کی راداری ہے۔ اور اگر کہیں پہ کسی بھائی کو زیادہ میں عطا ہو جائے تو اس پر یہ بات کرنا کہ اللہ اگر اسے عطا ہوا ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے، یقیناً اسے عطا ہوا ہے تو کوئی تو بات ہے۔ گاڑی، بنگلہ، دولت، رزق، پیسہ، شہرت، عزت، یہ کس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سب کی ضرورت ہے۔ خوشحالی کس کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کی ضرورت ہے۔ تو اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے قرب میں لے آئے۔ کیا؟ ایک فرائض اور ایک نوافل۔ یہ دو باتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب فرائض کا موضوع بڑا وسیع ہے لیکن میں اسے جلدی سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرائض میں نماز ہے، ارکان اسلام ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام، یہ فرائض ہے۔ اس کے ذریعے سے حج کی توفیق نہیں ہے، نماز تو فرض ہے نا، روزہ تو فرض ہے نا، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، حقوق اللہ، اس کے اوپر بات کریں۔ اللہ کے حقوق کیا ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے مد مقابل کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو میرا رب کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مشکلات آئی ہیں تو مشکلات چلی جائیں گی اسی کے کرم سے، اسی کے فضل سے۔ اس کی بارگاہ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عطا فرمانے والی ذات وہ، زندگی دینے والی ذات وہ، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وحدہ لا شریک ہے وہ، یہ اللہ کا حقوق ہے۔ اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وظیفہ کیا، اسم پڑھا، ورد کیا، ذکر کیا، اذکار کیے، اس پہ کبھی بھی نہ کہنا کہ مجھے عطا کیوں نہ ہوا، میری کیوں نہیں سنی گئی۔ اس بات پہ بھی تمہیں آزمائش اور تم پر سختی آ سکتی ہے، سختی آ سکتی ہے۔
کیوں بھائی؟ وہ اللہ ہے، تو اللہ تو نہیں نا. استغفر اللہ معاذ اللہ، تو حکم چلانے والا ہے. کیا تیری لائن ایسی سیدھی ہے کہ جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی؟ کیا تیرے اندر کوئی ایسی پرائرٹی ہے، یا تیرے اندر کوئی ایسا لیول ہے تیرا کہ تو یہ بات کرے کہ میری کیوں نہیں سنی گئی؟ ارے اللہ ہے، جس کی چاہے سنے، جس کی چاہے نہ سنے. ارے اگر نہیں سنی گئی تو اس کا طریقہ معلوم کر کہ کیسے سنی جائے گی، کیسے رحمت برسے گی، یہ طریقہ معلوم کر. کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باتوں کو سنو، ان کی سیرت کو پڑھو. کبھی اہل بیت کے طریقوں کو سنو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فاقہ کش تھیں، چکی خود پیستی تھیں، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا، حقوق اللہ میں بھی پوری پوری اور حقوق العباد میں بھی پورے پورے. تو پھر کرم نہ برسے تو اور کیا ہو، رحمت الہیہ کا مستحق نہ ہو وہ بندہ تو اور کیا ہو. تو کبھی یہ نہ کہو کہ یہ اسم پڑھا تھا، یہ ورد کیا تھا، یہ وظیفہ کیا تھا، کام نہیں ہوا. اس کے معاملات کو ڈھونڈو، کام کیوں نہیں ہوا. آپ جو چیز سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ ہمارے پیر و مرشد وہ فرماتے ہیں کہ آپ جو چیز لینا چاہتے ہیں مخلوق میں وہ چیز دینا شروع کر دیں. اور بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ عزت دیں تو عزت مل جاتی ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کو دو تو اللہ دینا شروع کر دیتا ہے. اللہ عطا یہ آسان سا فارمولا ہے، یہ آسان سا نسخہ ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے وہ دینا شروع کر دو. جو دو گے وہ ملتا چلا جائے گا، اور حد سے زیادہ ملتا چلا جائے گا. یہ اصول ہے. آپ نفرتیں پھیلاؤ، آپ کو نفرت ملے گی، ملے گی. کیوں جی؟ سائنس خود کہہ رہی ہے کہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے. یہ تھیوری ہے. ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. آپ مخلوق پہ رحم کرو، آپ مخلوق کی عزت کرو، آپ مخلوق خدا میں بانٹنا شروع کرو، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. بابا فرید نے منڈیا ابھی تک دنیا ان کے نام پر کھا رہی ہے، ان کے آستانے سے کھا رہی ہے. قرآن کی تعلیم بانٹی، ابھی بھی قرآن مجید کی تعلیم تقسیم ہو رہی ہے ان کے نام پہ. جامعہ فریدیہ ہیں جی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیمات اسلامیہ کو تقسیم کیا. آج بھی تعلیمات اسلامیہ تقسیم ہو رہی ہیں، بانٹی جا رہی ہیں. جامعہ حجویریہ دیکھ لیں، سیدی داتا گنج بخش علی حجویری نے ساری عمر ذکر کیا، مخلوق خدا بھی بانٹا، آج بھی بانٹا جا رہا ہے، آج بھی تقسیم ہو رہا ہے. مخلوق خدا وہاں سے جا کر کھا رہی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ ان سے پوچھا گیا آپ کا یہ کاروبار کب سے ہے؟ جی 5 نسلیں گزر چکی ہیں، ماشاءاللہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے. کیوں جی؟ بڑوں نے بڑے اچھے کام کیے تھے، چھوٹوں کی تربیت ایسی کی تھی، وہ بھی اچھے کام، اچھے اعمال حسنہ کر رہے تھے. آپ اعمال حسنہ پر کاربند نہیں ہیں تو آپ پڑھتے رہیں آیت کریمہ، آپ پڑھتے رہیں سورۃ الاخلاص، آپ ٹکرے مارتے رہیں، سجدے پہ سجدہ ٹھا سجدہ کرتے رہیں. اور میں بڑے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں، سجدے پہ سجدہ ٹھا سجدہ کرتے رہیں، لیکن مخلوق خدا کا حقوق العباد نہیں پورے کر رہے، اعمال حسنہ نہیں کر رہے، تو پھر کرم بھی رحمت بھی نہیں آئے گی. اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے جو شخص صرف 7 بار اس اسم کو روز پڑھے گا مستجاب الدعوات بن جائے گا. کس اسم کو؟ الوہاب کو. یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، 7 بار پڑھ لیا. اب کچھ کہیں گے پیر صاحب اس کی تعداد اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے. تعداد پہ نہ جاؤ. جس کے اعمال حسنہ کی طاقت اس پر پازیٹیو انرجی اتنی جنریٹ کر چکی ہے کہ وہ اللہ کا قرب پا چکا ہے، تو وہ ایک بار یا وہابو کہہ دے، اللہ اس کی دعا سن لیتا ہے. کیسے سن لیتا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. فرمایا تعریف ہے اس اللہ کی. کس اللہ کی؟ جس نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور ان کے الفاظ کو اللہ نے قرآن پاک کا حصہ بنایا. فرمایا جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرما دیے، یقیناً میرا پالنہار، میرا عطا فرمانے والا، میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک وہ دعائیں سننے والا ہے. تو ایک بار بھی پکار لے تو وہ سنتا ہے. جو کوئی اس اسم کو عشاء کی نماز کے بعد، اسم الوہاب کے اعداد جو کہ بڑے کم ہیں، 14 ہیں اس کے اعداد، اس کے اعداد کے مطابقت کرتے ہوئے 1414 بار یا وہابو پڑھے گا، رزق کی فراخی نصیب ہوگی، دولت کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ پیر صاحب دولت کے وظیفے، رزق کے وظیفے بڑے دیتے ہو، تو وہ سن لیں، یہ آج سے نہیں دیے جا رہے، یہ آج سے نہیں دیے جا رہے، یہ زمانہ قدیم سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری قندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس اسم اعظم کی تعلیم فرمایا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی اسم اعظم کی، اس اسم مبارک کی تعلیم فرمایا کرتے تھے رزق کے لیے، اور بہت سے بزرگ اس اسم مبارک کی تعلیم جو ہے، وہ ترغیب جو ہے وہ دیا کرتے تھے وسعت کے لیے، کاروبار میں، رزق میں برکت کے لیے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس اسم مبارک کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور یہ عمل عطا فرماتے ہوئے بتاتے تھے کہ دن کے 10 بجے چاشت کے وقت، دن کے 10 بجے وضو کر کے 4 رکعتیں نفل چاشت پڑھ لے، چاشت کی نیت کرتے ہوئے نفل ادا کر لے، اور سجدے میں جا کر 104 مرتبہ یا وہابو کا ورد کرے، اور یہ ہر مہینے 7 روز ضرور کرے، تو اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور فراوانی نعمت عطا فرما دیں گے. حضرت امام احمد رضا خان قادری قندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت، وہ اس کی عمل بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات یا جمعہ کو روزہ رکھ لے، اور فجر کی نماز سے پہلے، جس دن روزہ رکھے اس دن فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 15 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 5 مرتبہ، اور بعد السلام صرف 41 مرتبہ یا وہابو کا ورد کر لے. اس کے علاوہ فرماتے ہیں 40 روز تک روزانہ 700 مرتبہ پڑھا جائے. کیا پڑھا جائے؟ حبلی ملکا عشقی کا یا وہاب، حبلی ملکا عشقی کا یا وہاب، حبلی ملکا رزقی کا یا وہاب. 40 روز تک 700 مرتبہ یہ روزانہ پڑھ لے. آپ فرماتے ہیں دولت کے انبار لگ جائیں گے، رزق کے انبار لگ جائیں گے، فراوانی نعمت کے انبار لگ جائیں گے، دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے. سرکار پیر صاحب فرماتے ہیں جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو، وہ اس اسم مبارک کی مداومت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی راحت عطا فرما دیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا. جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد، ایک اور ہے عمل مبارک، حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ، آپ کے پیر و مرشد حضور حجت الاسلام، آفتاب ولایت، برکت الاثر، متوکل زمانہ، قطب عالم حضرت ڈاکٹر مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکدہ، ان کی طرف سے منسوب فرماتے ہیں جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کی آیت، کون سی آیت؟ کلا لا تطیعوا واسجد واقترب، پڑھ کر سجدے میں چلا جائے، اور تسبیح کے بعد، سجدے کی تسبیح کے بعد 7 بار پڑھے. کیا پڑھے؟ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو 7 بار پڑھے، تو مخلوق سے، ہر طرح کی پریشانی سے اور
بھوک سے، افلاس سے، فقر و فاقہ سے وہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بے پرواہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو بھی آپ جو ہے وہ 7 روز تک کر لیں۔ جو کوئی رزق کی فراخی چاہتا ہے، اگر کوئی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے 100 بار یا وہابو پڑھے، یا وہابو، یا وہابو پڑھے۔ یہ عمل 3 یا 7 رات کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت قبول و منظور ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی۔ جو کوئی اس اسم کو عشاء کے بعد 1150 بار پڑھے گا مقروض نہیں رہے گا۔ اگر قرضوں میں ہے تو اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 بار پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے انشاءاللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریقے پر نجات عطا فرما دیں گے۔ برکت کے لیے اس اسم کو الوہاب الکریم ذو الطول اس طرح سے پڑھنا مفید ہے، اور اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کر لے، ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد کر لے۔ الوہاب الکریم ذو الطول، اسکرین پر بھی آپ سب یہ دیکھ رہے ہیں، بہت برکت کے لیے بہت کافی ہے۔ ہر چیز میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اولاد میں برکت کے لیے، گھر بار میں برکت کے لیے، اپنے معاملات میں برکت کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے اس اسم کو الکافی کے ساتھ ملا کر پڑھنا بھی کافی فائدہ مند ہے۔ الوہاب الکافی، الوہاب الکافی، الوہاب الکافی، الوہاب الکافی، الوہاب الکافی۔ جب کوئی مشکل پیش آئے کسی میدان میں جا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا وہابو پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکل اس کی ٹل جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ اگر قحط سالی ہو، جو کہ ماشاءاللہ سے اس بار جو ہے وہ بارشوں کا کافی موسم ہے اور بارشیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن بارشیں کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے فصلیں، فریدی صاحب، لاہوری صاحب، فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا جو عشر نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے، یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے ہے۔ آپ اس کریم کے در سے کرم کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مخلوق کے ساتھ، مخلوق میں جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ آسانیاں نہیں بانٹ رہے تو آپ کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی۔ یاد رکھیے گا کنجوس کے لیے کائنات کنجوس ہو جاتی ہے، بخیل کے لیے اللہ کا جو نظام ہے وہ بھی بخیل ہو جاتا ہے، جبکہ ہے نہیں۔ تو یہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، تو اگر بارش نہ ہو، قحط سالی ہو، تو باعث قحط سالی اور خشک سالی کی کیفیت ہو تو 11 آدمی مل کر اس میں مبارک یا وہابو 71,000 مرتبہ پڑھیں گے ڈیلی، اور اس کے اول و آخر 19 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور سامنے جو ہے وہ کھانا رکھا جائے گا جسے بطور خیرات، جو چیز سامنے رکھیں وہ اس وقت پڑھائی کے دوران سامنے موجود ہو اور اسے مخلوق خدا میں بانٹ دیا جائے، اور یہ عمل 3 دن تک برابر کیا جائے۔ روزانہ وہی 11 آدمی 71,000 مرتبہ آپس میں بانٹ لیں، 71,000 کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ کس کو کتنا، کس کو کتنا، کتنی تعداد سب کو آتی ہے، تو ہر مرتبہ جو ہے وہ اول و آخر 19 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور باران رحمت کے لیے دعا بھی کرے، اور تینوں دن ختم اس کا جو ہے اسم جو ہے وہ الوہاب کا یا وہابو پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارک کا جو ہے وہ ختم پڑھنا ہے، اور جو مخلوق خدا میں جو رزق سامنے پڑا ہے، جو کھانا سامنے پڑا ہے، جو خیرات کے طور پر رکھا تھا، اسے مخلوق خدا میں بانٹنا ہے، جس میں کتے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی چوتھے ہی روز بران رحمت کا نزول ہوگا، اور وہ بخیریت تمام بارش برس کر خشک سالی کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔
اگر کسی شخص کو کوئی ایسی حاجت پیش ہے جو بڑی ضروری ہے تو ٹھیک آدھی رات کو وضو کر کے قبلہ رو ہو کر مسجد یا گھر کے صحن میں 3 بار سجدہ کرے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 100 بار اس اسم مبارک یا وہابو کو پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اس کی وہ ضرورت اور وہ حاجت جو ہے وہ جلد پوری ہو جائے گی۔ جو شخص اسم مبارک یا وہابو کا ورد بکثرت سے کرتا ہے، اس کے مزاج میں رحم دلی، نرم خوئی، سخاوت اور فیاضی کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ کسی سائل کے سوال کرنا پسند نہیں کرتا، ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کو دیکھتا ہے اور وہ ان کو دیتا رہتا ہے، مخلوق خدا میں بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ یہ تاثیر ہے، اور یہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی تاثیر نہیں پیدا ہوتی۔ جو شخص اسم مبارک یا وہابو 1001 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، انشاءاللہ تعالی اس اسم مبارک کی برکت سے اسے کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو تو اس کی پیشانی دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس طرح سے اس کی پیشانی کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر یا وہابو 14 مرتبہ، جو کہ اسم الوہاب کا عدد بھی ہے، ایک ہی سانس میں پڑھ کر دم کر دے، ایک ہی سانس میں، انشاءاللہ تعالی اس کا سر درد جو ہے وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک یا وہابو کو 1414 مرتبہ پڑھ لے تو اس کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ 1414 مرتبہ ڈیلی پڑھتا رہے فجر کے نماز کے بعد، تو اس اسم مبارک کو یا وہابو کو اس کی نسلیں بھی کثرت رزق سے شاد رہیں گی۔ اس کا نقش زعفران سے لکھ کر اس اسم مبارک کا اپنے پاس رکھنا خیر و برکت اور کشائش رزق کے لیے بے حد مفید ہے، بے حد مجرب ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان اسماء الحسنہ کی جو نقوش ہے اس کی سیریز بھی آنے والی ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کریم اس اسم مبارک کی برکت سے ہماری ہر حاجت کو جو نیک تمنائیں ہیں اسے پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔